محمد وآل محمد صلوا فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم صلوات پڑھے محمد عزاداران امام کئی سال کے بعد آیا شاید یہاں پہ، جب مسجد چھوٹی تھی اب ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، بہت اچھی مسجد بنی۔ ایک سال بعد پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ مسجد ہو امام بارگاہ ہو، بستی والوں کے لیے ایک برکت ہے، ایک رحمت ہے، اور یہ دونوں چیزیں مسجد ہو یا امام بارگاہ ہو ہماری عزت ہے۔ مسجد تو بہت شاندار بن گئی ماشاءاللہ، لیکن اس کو آباد کرنا رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری۔ مسجد کو کبھی خالی نہیں چھوڑنا۔ پتہ نہیں کتنی پریشانیاں، کتنی بلائیں مصیبتیں تھیں جو اس مسجد کی طرف سے بچ گئے تھے۔ اللہ کا گھر بننا اتنا رحمت ہے۔ یہ مسجد میں ایک اینٹ کا لگانا، اللہ کا رسول کہتا کہ ایک اینٹ لگاؤ گے تو اللہ جنت میں ایک محل عطا کرے گا، صرف ایک اینٹ لگانا۔ مثال کے طور پہ مسجد میں آپ نے یہ بلب لگایا، بلب نہیں لگایا بلکہ اپنی لحد میں روشن کر دی، قبر روشن ہو جاتی، زندگی روشن ہوتی۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ جس مسجد میں جاؤ، جس امام بارگاہ میں جاؤ، کوشش کرو کہ وہاں کے کچھ شیئرز خرید لو۔ نہیں سمجھے؟ بڑی بڑی کمپنیز کے ہم شیئرز خریدتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ جب شیئر بڑھتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ کولیپس ہو سکتی وہ کمپنی، لیکن اللہ کا گھر کبھی کولیپس نہیں ہوتا۔ حسین کی کمپنی کبھی کولیپس نہیں ہوتی۔ کوشش کرو ہمیشہ۔ میں آج مجھے یہ پتہ نہیں، پورا یوتھ بیٹھا ہوا ہے میرے لیے، اور میں تو دنیا میں یوتھ کا مولانا پہچانا جاتا، میں ہمیشہ ایڈریس بھی ہمارے یوتھ کو ہی کرتا۔ مجھے یہ آ کے اچھا لگا کہ سب جوان بیٹھے ہوئے، اور میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، وہ ہر شیعہ کے دل کی دعا ہے۔ لگ بھگ 1200 ایئرس سے یہ دعا ہر امام کا چاہنے والا کر رہا۔ اب جیسا یہ ایام فاطمیہ آنے والے ہیں، پھر دور ازا آتا ہے، محرم آتا ہے، تو ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی مدد کرتے۔ ہر شیعہ کے دل کی خواہش۔ اس خواہش کو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے گڈ واجل فرجہم بولا کرو، اس سے تمہارا ایک رشتہ بنے گا امام سے۔ ہمیشہ بولنا، اگر اپنی ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہے امام سے نا، تو وہ اجل فرجہم بولنا۔
تم کو معلوم ہے کہ دعا کا، اس دعا کا اثر کیا ہے؟ 2 منٹ سن لیں اس کے لیے. ہمیشہ صلوات میں، نماز میں، نارمل اس میں آلویز سے وجل فرج. اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا آپ جلدی ظہور کیجیے. دعا کر رہے ہو. دعا کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کو دعا دیتے، جیسے ابھی میں یہاں آیا، میں سب کو تو نہیں جانتا تھا. جب میں انٹر ہوا تو مومنین ملے، ایک نے کہا مولانا اللہ آپ کو اچھا رکھے. تو میں نے بھی پلٹ کر اس سے کہا اللہ تم کو بھی اچھا رکھے. یہ اخلاق ہے، یہ ایٹیکیٹ ہے. اگر میں منہ پھیر لیتا، کچھ نہیں بولتا، تو وہ بولتا یار یہ مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے کہ میں دعا دے رہا اور یہ خاموش چلے جا رہے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی دعا دیتا ہے تو آپ بھی پلٹ کر اس کو دعا دیتے. یاد رکھو اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. جب ہمارے اخلاق ایسے ہوں گے تو اہل بیت تو مرکز ہیں اخلاق کے. جب تم دعا دیتے ہو مولا کو تو امام بھی پلٹ کر تم کو دعا دیتا ہے. تو یہ عجل فرجہم سے تمہاری زندگی بھی بڑھتی ہے، عجل فرجہم سے تمہارا ریلیشن شپ بھی امام سے بلڈ ہوتا، عجل فرجہم سے تمہارا رشتہ امام سے بنتا. اس لیے کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ امام مجھے دیکھے. میں گناہ گار ہوں، ملینز کی تعداد میں شیعہ ہے. ہر آدمی کو امام ایسا نہیں دیکھتا. لیکن اگر میں امام کے لیے کچھ کروں گا تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر امام تم کو دیکھ لے کہ یہ میرا شیعہ میرے لیے دعا کر رہا، تو امام بھی پلٹ کے کہتے اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. رشتے کو بنانا ہمیشہ امام سے. آلویز یو ہیو ٹو مینٹین دا ریلیشن شپ ود یور امام. دنیا کے بڑے لوگوں سے رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، امام سے بناؤ جو سب سے بڑا ہے. امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی ویری گڈ. آئی ایم سو ہیپی. یہاں آ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہاں بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ دوسرے امام بارگاہوں میں جب دنیا میں جاتا ہوں تو بولنا پڑتا ہے بھائی عجل فرجہم بھی بولو. اس لیے کہ عجل فرجہم بولو گے تو تمہارا رشتہ بنتے جائے گا. اور ایک چیز یاد رکھو زندگی میں، اگر تمہارا رشتہ امام سے بن گیا نا تو پھر تم ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے، راستے کھل جاتے، رحمت کے دروازے کھل جاتے. ایسے رحمت کے دروازے کھلتے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. واک تھرو ہوتا ہر جگہ، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا سیکریفائس کرنا. ایک نارمل لائف نہیں گزارنا. یاد رکھو. اب میں پہلے فیال لیتے نہیں بتا دیتا، پھر آتا اپنی ٹاپک. 1 گھنٹہ پڑھوں گا جو میرا طریقہ ہے، 2 یا 3 پیغام دوں گا آج اور کل. یہ تو میں اپنے اسکیجول میں سے نکال کے آیا ہوں پونا میں. پونا کے مومنین سے ایک محبت بھی تھی، اس لیے بھی آ گیا. مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے. بھائی میں دعا دے رہا آپ کو، آمین تو بولو یار. ایک چیز یاد رکھو، دینے میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں؟ ایک روٹی دو کسی کو دل کو سکون ملتا، لینے میں کیا مزہ ہے. ہمیشہ آمین زور سے بولنا. پتہ نہیں تمہاری ہی آمین سب کی دعا کو قبول کرا دے. ہمیشہ آمین زور سے بولنا. اس لیے زور سے بولنا کہ اسلام ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرنے میں اجر رکھتا ہے، اپنے لیے نہیں. ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگو. بہرحال فیا لیتنی کنتو، یہ چھٹے امام نے یہ جملے کس میں رکھے؟ اس زیارت میں رکھے جو موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ہے. اللہ آلموسٹ 1200 ایئر سے یہ زیارت پڑھی جا رہی، 1200 سال سے یہ زیارت ہمارے پاس ہے. ایک چیز اور یاد رکھو، کوئی زیارت کوئی مولوی یا مجتہد کی لکھی بھی نہیں. یہ ساری زیارات، ساری دعائیں ہمارے معصوم امام کے دہنے مبارک کے کلمات ہیں، زبان سے نکلے ہوئے جملے. اسی لیے ان زیارات میں اثر ہے، پاور. خاکی انسان کی ہوتی تو مٹ جاتی ہے اب تک، صرف امام کی طرف سے. اور یہ ایسی زیارت ہے، میں نے بہت پڑھا اس کے اوپر، آج زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. زیارت وارثہ ہو یا زیارت عائشہ، مولا حسین کی کئی زیارت ہیں، کئی زیارت ہیں. نیمہ شعبان کی زیارت ہے، روز عرفہ کی زیارت ہے، شب جمعہ ہے، عاشوراء ہے، اربعین ہے، وارثہ ہے، سب. لیکن ساری زیارات میں 4 چیزیں آلموسٹ کامن ہیں. غور سے سنو. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا. یہ آلموسٹ کامن ہے. وارثہ ایک ایسی زیارت ہے
کہ جس میں آلموسٹ 12 to 13 ٹائمز تم امام حسین سے تمہارا رشتہ بنتا، کانٹیکٹ میں آتے. کیسے؟ سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب ہے. رائٹ، جواب سلام واجب ہے. جب بھی کوئی سلام کرا آپ کو تو آپ کیا کرتے؟ اس کو پلٹ کر دیکھتے، دیکھ کے جواب دیتے. اب جیسے ہم بھی آئے، لوگوں نے سلام کیا، میں ان کو دیکھا، میں جانتا نہیں تھا بٹ ان کو دیکھ کر جواب دیا علیک السلام، مسکرا کے جواب دیا علیک السلام. یہ اخلاق. جب بھی تم کو کوئی سلام کرے، کوئی وش کرے، تو تم اس کو دیکھ کر جواب دیتے. عزیزو تم سوچو، 13 مرتبہ 13 ٹائمز سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سے لے کے سلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے تک، آلموسٹ 13 ٹائمز مولا حسین کو تم سلام کر رہے. 13 مرتبہ حسین پلٹ کر تم کو دیکھ رہا. کیا سن رہے ہو؟ یو کین امیجن کہ امام کا ایک دفعہ دیکھنا ہماری قسمت بدل دے، تقدیر بدل دے، ڈیسٹینی بدل دے. مولا اگر مجھے دیکھ لے، امام کی نگاہ. اذان ہو رہی. زیارت وارثہ 13 مرتبہ تم کانٹیکٹ میں آ رہے امام کے. یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ نہیں، 13 ٹائمز. اس کے لیے کہا گیا کہ صبح شام وین ایور یو گیٹ چانس، جب بھی موقع ملے، دن میں کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور پڑھنا. 1 مرتبہ. اگر رزق کے لیے کوئی پرابلم ہے تو اس سے بہتر کوئی زیارت نہیں. اس کا رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں جو زیارت امام حسین وارثہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے. لیکن فجر کی نماز کے بعد ہے، یہ پڑھ کے نکلے تو واپس آئے تک حلال رزق کا ضامن حسین ہو جاتا. جس کے رزق کا ضامن حسین ہو جائے اس کو فکر کیا ہے یار. سمجھ رہے آپ؟ آہستہ مت سنو، آہستہ مت سنو. تو یہ کتنی دیر کی زیارت ہے؟ ہارڈلی 4 یا 5 منٹ کی زیارت ہے مولا کی، ہارڈلی 5 منٹس. یہ زیارت صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، 24 آورس میں کبھی بھی پڑھو. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ 40 دن زیارت امام حسین پڑھ کے دعا کرے کہ مولا مجھے ایک اچھا اپنی طرف سے ایک حسینی عطا کرو. تو اس کے لیے بہترین رشتہ تھا. یہ نہیں بولنا کہ مولا مجھے ہینڈسم چاہیے، بڑے بال چاہیے، یہ سب نہیں کرنا. یہ بولو کہ دیندار پیدا ہو. اسی طرح لڑکا بھی یہ دعا کرے کہ مجھے کنیز زہرا چاہیے. تو یہ زیارت کی برکت ہے کہ تمہارے رشتے اچھے بن، پریشانیوں میں بہتر، کوئی مصیبتوں سے انسان بچ جاتا. یہ عجیب مولا کی زیارت ہے. اس کے بعد اسی زیارت کا یہ جملہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا، فیا لیتنی کنت معکم فافوز. یہ شہدائے کربلا کی زیارت میں امام نے رکھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم بول رہے ہیں، ہم مولا کو بول رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. یہ دعا ایکچولی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح نصرت کرتا. اب میں آپ سے پوچھتا، آپ کے دل میں خواہش ہے کہ کربلا والوں کی مدد کریں؟ پوچھ رہا ہوں. اور بولو یار میں کوئی موت کی مجلس نہیں پڑھ رہا. آپ جانتے ہیں کہ میں بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا. یہ تو شکر ادا کرو کہ میں نہیں پڑھ رہا، موت کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا. ورنہ پوری دنیا میں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا اتنا ڈراتے کیوں؟ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو. When you say کہ you love امام علی تو ڈرنے کی بات کیا ہے؟ کوئی کام ایسا کرو ہی مت کہ تم کو ڈر لگے. ایسے اعمال کرو کہ امام علی ہاتھوں کو کھول کے تم کو سینے سے لگا لے. کوشش کرو، ٹرائی کرو. میں یوتھ کو بولا ٹرائی کرو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یہ زیارت کو ضرور پڑھو. 24 آورس میں عاشورہ ضرور پڑھو. میں عاشورہ پہ بات نہیں کر رہا، بات شروع ہوئی آپ وارثہ تو بیچ میں آ گئی بات. ایک دفعہ 24 آورس میں ایک دفعہ تو مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آنا. صبح آئے بہتر، دوپہر آئے، رات آئے، کبھی بھی آئے کانٹیکٹ میں آؤ. اس کے بعد دیکھو کہ کرم حسین تمہارے اوپر کیا ہوتا. دوستو حسین کی پوری زندگی صرف کرم پہ گزر گئی. یہ نہیں بولا کہ دوسرے اماموں کی نہیں گزری، سارے 14 معصومین ویسی ہیں.
کرم مولا حسین اتنا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں. آج اگر ہم زندہ یہ وائرس سے بچے ہوئے ہیں تو کس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں؟ ویکسینیٹڈ ضرور ہو جاؤ, ویکسین ضرور لو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویکسین لینے سے تم بچ جاؤ. ماسک لگاؤ, اپنے آپ کی احتیاط کرو, سب کرو, جتنی احتیاط کر سکتے کرو, لیکن ایک چیز یاد رکھو, بچانے والا وہ ہے, بچانے والا مولا حسین ہے. 100% ویکسین لینا, میں ویکسین کے خلاف پلیز غلط نہیں سمجھ لو ویکسین. آج کل تو بغیر ویکسین کے رہ بھی نہیں سکتے, ٹریول ہی نہیں کر سکتے کہیں. تو لو ضرور, بٹ یہ ذہن میں رکھو کہ تم کو بچانے والا کوئی اور ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے کہ میں ویکسینیٹڈ ہو جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا, نہیں. 1000 وائرس ہے اسپیس میں, اور یہ تو اتنا خطرناک وائرس, پورا اتنا مجھے بتایا گیا کہ پونے کے تو حالات بہت ہی خراب تھے فرسٹ ویو میں یا سیکنڈ ویو میں. تو تم لوگ بچے تو کیسے بچے؟ کسی کی دعا نے تم کو بچا لیا, کسی کے کرم نے تم کو بچا لیا. یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم اس لیے بچے اپنی احتیاط سے. اپنی احتیاط کچھ نہیں ہوتی. نمرود کو نجومیوں نے کہا تھا تیری موت ایک مچھر سے ہوگی, مسکیٹو سے تجھے موت آ جائے گی. وہ اپنے آپ کو خدا بولتا تھا, لاکھوں لوگ اس کے سجدہ کرتے تھے, بلینر اور ٹریلینر تھا, وہ ظالم کافر مشرک تھا, وہ اپنے آپ کو خدا بولتا تھا. تو جب نجومیوں نے کہا کہ تیری موت ایک مچھر سے ہوگی, تو اس نے کہا مچھر مجھے مارے گا, میں تو خدا ہوں. کیا بول رہا ہوں میں تو اس کو ایسا مار دوں گا. ان لوگوں نے کہا نہیں بہرحال تیری موت تو ایسا لگ رہی کہ مچھر. اس نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ ایک کمپلیٹ گلاس کا روم بنوایا تھا. اب جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں, سینٹرل ایئر کنڈیشن جیسا بھی, مجھے نہیں معلوم آکسیجن کیسے آ رہی تھی, بہرحال ایک ٹائٹ روم بنا لیا, بنا کے کہا میں اس کے اندر رہوں گا, اینڈ آئی ول سی کہ مچھر انٹر کیسا ہوتا ہے. کتنا غرور ہے کہ میں بچ جاؤں گا, مچھر کو مار دوں گا. اتنے غرور کے ساتھ اس نے روم بنا کے وہاں پہ موو ہو گیا کہ بڑے ریلیکس ہو کے کہ مجھے مچھر تھوڑی مارے گا. لیکن وہ ظالم اور جاہل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ مچھر کو اندر بھی پیدا کر سکتا. ارے کیا بول رہا میں, وہ یہ سمجھ رہا باہر سے آئے گا. اللہ قادر مطلق ہے, خالق کائنات ہے, خالق عالمین ہے, رب العالمین ہے. تو وہ یہ سمجھ رہا باہر سے آئے گا, اس نے اپنا پروٹیکشن کر لیا. اسی طرح تم بھی ویکسینیٹڈ ہو کے تم یہ مت سمجھو کہ تم نے پروٹیکٹ کر لیا. پروٹیکٹ جو ہے وہ دعا ہے مظلوم بی بی زہرا کی جو بچائی ہوئی ہے. تو ہمیشہ یہ سوچو کہ مجھے یہ وارثہ پابندی سے پڑھو, یہ ایک دعا ہے تمہارے لیے, ایک پروٹیکشن ہے تمہارے لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے. دیکھیے بیماری آئے گی ضرور, یہ مت سمجھو کہ بیماری نہیں آئے گی. بیماری نہیں آئے گی تو تم فرعون بن جاؤ گے. نہیں, بیماری آنا لیکن جاتی بھی انہی کی دعا سے بیماری. کرم اتنا ہے اللہ کا کہ اگر ایک رات کا کسی مومن کو بخار آئے تو وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. 2 سال کے تمہارے گناہ معاف ہوتے. کتنا کریم ہے پروردگار. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھ کے دعا کرو اللہ ایک رات کا بخار دے دے. یہ دعا نہیں کرنا. دعا زندگی کے مانو, اس لیے زندگی کے مانو کہ اس کی عبادت کر سکو, اس کی عبادت کر سکو, عزاداری کر سکو. زندگی کی ہمیشہ دعا مانگ کہ پروردگار مجھے تو زندگی دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو بہرحال فیا لیتنی کنت معکم, کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی ایسی مدد کرتا. کربلا والوں کی مدد کرو یا مظلوم بی بی زہرا کی مدد کرو یا کسی معصوم کی مدد کرو, مدد ایک ہے. اب آپ یہ بولو کربلا کی مدد کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوں گے نا؟ نہیں ہیں, بغیر کنڈیشنز کے کچھ نہیں ہے. یاد رکھو, اگر میں یہاں بیٹھ کے بولوں پونے میں کہ میں آئی وانٹ ٹو ہیلپ امام حسین, تو تم کیسے کرو گے ہیلپ؟ آج کے دور کا شیعہ ہو یا اس دور کا شیعہ ہو, ہر انسان کو موقع ملے گا. اگر یہاں چھٹے امام کا ارشاد, اگر تم نے پوری زندگی 70 80 90 برس کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر تم نے کہا دل سے فیا لیتنی کو, تو کاش میں کربلا میں ہوتا,
تو مولا کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا ظہور کرے گا، اگر تم مر بھی جاؤ گے تو تمہاری لحد سے تم کو اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات کہ ہم لشکر امام میں شامل ہو جائیں، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے کئی کنڈیشنز ہیں کہ آپ کو یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ سب سے پہلے میوزک چھوڑنا پڑے گا، نہیں، وچ از ویری ڈیفیکلٹ، رائٹ؟ یہ تو آج ہماری روح کی غذا بنی ہوئی ہے، بغیر اس کے تو ہمارا کو چین ہی نہیں پڑتا۔ میوزک چھوڑنا پڑے گا، رزق حرام چھوڑنا پڑے گا، حرام رزق کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر میرے پیٹ میں حرام ہے تو میں لشکر امام میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایون امام کا ظہور ہو جائے، وجل فرجہم پوری زندگی بول رہے، پوری زندگی وجل فرجہم بول رہے، لیکن اگر میرے پیٹ میں حرام ہے تو واٹ آئی تھنک کہ میں امام کے پاس جاؤں گا؟ میں پوری زندگی دعا کر رہا کہ مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے۔ امام آ گئے، امام پونے میں نہیں آئیں گے، امام مکے میں آئیں گے، امام کا ظہور ہو گیا، میں پونے ہی میں رہ جاؤں گا۔ آپ کو عجیب لگ رہا ہے ابھی بات؟ یہ میرے جملے نہیں ہے، یہ عابد بن رامی کے جملے نہیں ہے، یہ امام حسین کے جملے ہیں، یہ مولا حسین کے جملے عاشورے کے دن کے، کہ اگر حرام رہے گا تو امام کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ امام مکے میں آیا، میں پونے میں بیٹھا ہوا ہوں، پوری زندگی انتظار میں کہ میرا مولا آؤ، مولا آؤ، عجل فرجہم بولے جا رہا، زیارت پڑھ رہا، سارے اعمال کر رہا، لیکن پیٹ میں میرے حرام، تو میں یہیں بیٹھے، میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ ایک دن اور ہوں پونے میں، ایک ایک جملے کا what I'm saying I'm responsible of my words۔ اب سنو، عاشورے کی صبح میں مولا حسین نے سر کے اوپر اللہ کے رسول کا امامہ پہنا، دوش پہ ردا ڈالی، ہاتھ میں سٹک لی، پیر میں جوتے پہنے سرکار کے، نانا کا پورا لباس پہنا، زلجنا کو نہیں بلوایا، اونٹ منگوایا، اس لیے کہ کیمل جو ہے وہ پیس کی نشانی ہے، گھوڑا جنگ کی نشانی ہے۔ مولا کیمل پہ بیٹھے میدان میں آئے، بڑی مشہور روایت ہے، 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ میدان میں آئے، عمر سعد ظالم کو بلا کے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مور دین 100,000 آرمی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جسٹ امیجن 100,000، 1,00,000 کی فوج کھڑی ہوئی ہے سامنے، ان کے ہاتھوں میں سارے ہتھیار ہیں، ویل ایکوپڈ آرمی کھڑی ہوئی ہے۔ کربلا کے میدان میں عاشورے کے دن اتنی چیخ پکار تھی، اتنا شور تھا کہ اتنے قریب بھی کوئی کھڑے رہے تو آواز نہیں آ رہی تھی کانوں میں۔ ظالم یزید کو ہوس تھی انسانوں کو جمع کرنے کی، شہر کے شہر خالی کر دیے، صرف دہشت بٹھانا مولا حسین کے بچوں کے اوپر کہ اتنی بڑی آرمی، مور یو کین امیجن کہ 100,000 کی آرمی سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ مولا حسین سامنے جاتے ہیں، جا کے ظالم عمر سعد کو بلاتے ہیں، بلا کے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا فرزند رسول حکم کرے۔ امام نے کہا ان آوازوں کو بند کروا دے، یہ جو شور اور پکار کی آواز ہے اس کو بند کروا دے۔ ہی واز شاکڈ، شوق میں آ گیا وہ۔ اس نے پلٹ کے کہا، جملے غور سے سنو، کہ فرزند رسول اگر میں انسانوں کی آواز کو بند بھی کروا دوں تو یہ جانوروں کی آواز کیسے بند کراؤں گا؟ جو اونٹ اور گھوڑوں کی چیخ و پکار کی آواز تھی، یہ جو ہاتھ میں ہتھیار تھے اس کے ٹکرانے کی آواز کیسے بند کرواؤں گا؟ حسین نے کہا میں بند کروا دوں، یو وانٹ می ٹو ڈو اٹ؟ اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے۔ دوستو، امام نے جنگ سے پہلے دنیا کو بتایا کہ حجت خدا کی طاقت کیا ہے۔ امام نے کچھ نہیں کیا، didn't do anything، خالی زمین سے لے کے آسمان تک ایک گلانس کیا، ایک نگاہ ڈالی، نگاہ کا ڈالنا تھا، کربلا کے میدان میں سکتہ چھا گیا، سانس لینا رک بند ہو گئی، خاموش ہو گئے۔ امام نے بتایا کہ دیکھ میری طاقت کیا ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنی حجت کو تمام کیا، اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں۔ کہا سن لو، میں رسول کا نواسا ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں نے اسلام میں کوئی چینج نہیں لایا، میں وہی دین پیش کرا جو میرے نانا کا تھا، میں نے حرام کو حلال نہیں کیا، میں نے حلال کو حرام نہیں کیا۔
اپنا انٹروڈکشن کرا کے اپنے کیمل کو، اونٹ کو پلٹا کے واپس آ گئے۔ اصحاب حسین نے پوچھا مولا آپ نے ان کا انتظار کیوں نہیں کیا ان کے جواب کا؟ حسین نے کہا مجھے انٹروڈکشن کرانا تھا، تعارف کرانا تھا، حجت کو تمام کرنا تھا کہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں کوئی یہ نہ بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے یہ کون ہے۔ میں نے تعارف کرایا، حجت کو تمام کیا۔ پھر اصحاب نے پوچھا مولا ویٹ تو کرتے، انتظار تو کرتے۔ اس وقت مولا حسین نے ایک جملہ بولا، وہ اس دن کے لیے نہیں تھا، عاشورے کے لیے، آج بھی ہے تا ظہور امام سارے شیعوں کو یہ امپلیمنٹ ہوتا۔ مولا حسین نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ امیجن کرو اگر امام کی بات کا اثر نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ امام مکے میں آ گئے، ہم پونے میں بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ پیٹوں میں حرام ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ میرا مقصد یہ ہے کہ کسی کے پیٹ میں حرام ہے۔ سب آپ جاب کر رہے ہیں، 8 گھنٹے برابر جاب کر رہے ہیں، آپ کا بزنس سب صحیح ہے، ہر چیز حلال ہے، کھانے کے لیے بھی احتیاط کرو۔ میں ان ماؤں کو بول رہا، اگر خواتین میری آواز سن رہی کہ تمہاری آغوش میں جو بچے ہیں یا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جو آنے والا ہے دنیا میں، اس کو حلال کھلاؤ تو حسینی بنے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ 8 گھنٹے تم جاب کر رہے، حلال رزق ہے، اگر تم حق زہرا نہیں دو گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مجھے معلوم ہے ایسی سنو گے۔ حق مظلوم بھی، اس لیے کہ یہ ایام مظلوم بی بی کے زہرا کے ایام ہیں۔ ابھی بھی موقع میں یوتھ کو بول رہا، تم لوگ کارپوریٹ کمپنیز میں کام کر رہے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں پونے میں کام کر رہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں کام کر رہے، تم ریولیوشن لانا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں دیتا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں صرف یہ گلوبل میسج دے رہا ہوں، میری مجلس لائف جاری کہ بی بی مظلوم، بی بی زہرا کے یہ دن ایام ہیں، اگر نہیں دیتے اب تک تو ابھی بھی موقع ہے کہ تم حق مظلوم بی بی زہرا ضرور دو۔ حق بی بی مظلوم دو گے تو تم یقین کرو کہ تمہاری زندگی ویسے گزرے گی جیسا مولا حسین چاہتے، تمہارے اوپر ایک رحمت کا شیڈ آ جائے گا، ایسا شیڈ آئے گا کہ you will not believe، جو تمہاری زبان سے نکلیں گے وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک سب سے بڑی چیز کہ تم لشکر امام میں شامل ہو سکتے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ایک چیز یاد رکھو، میں دنیا بھر میں خمس پہ بولتا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ میں خمس دیتا ہوں۔ میں لینے والا مولوی نہیں ہوں، دینے والا مولوی ہوں۔ میرے نزدیک 1 روپیہ لے کے بھی نہیں آنا، میرے لیے سانپ اور بچھو ہے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ حلال کھاتا ہوں اس لیے بولتا بھی ہوں، ڈٹ کے بولتا ہوں۔ ایک ہی مقصد ہے، اگر کوئی نہیں دیتا، کوئی ایک بھی دے لے تو آج کی مجلس کامیاب ہو گئی۔ ایک بھی دے دے۔ اب میں اس پہ خمس پہ گفتگو نہیں کر رہا، آپ کے پاس یہاں لوکل مولانا سے، آپ ان سے بات کرو۔ آج اور کل کا 2 ہی دن ہے میرے پاس۔ اب میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سناتا ہوں کہ حلال کیا ہے، رزق حلال سے کیا ہوتا۔ ایک بہت بڑے تاجر، بزنس مین، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، میں نے جب باہر بولا، اس خمس کے اوپر بول رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ بولو، پلیز غور سے سنو، یہ بولو یہ 21 سینچری ہے، اس میں تھوڑا سا جھوٹ چلتا ہے، بےمانی چلتی ہے بزنس میں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑی بےمانی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا وائی آر یو آسکنگ می، گو اینڈ آسک امام علی، مولانا کو پوچھو کہ بےمانی چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ اس نے کہا نہیں مولانا تھوڑی بھی نہیں چلتی، اگر آپ تھوڑا بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، بےمانی نہیں کریں گے، حرام نہیں کریں گے تو آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، آپ سکسیسفل بزنس مین نہیں بن سکتے۔ میں نے کہا امام علی تو اجازت نہیں دیتے۔ اس نے کہا مولانا یہ بتاؤ، کیا امام علی کے زمانے میں کوئی بڑا بزنس مین تھا کہ جس کے بڑا کاروبار تھا اور اس نے جھوٹ نہیں بولا، بےمانی نہیں کی؟ علی کے زمانے میں کوئی تھا؟ میں نے کہا ہاں تھا، بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ پوچھا کون؟
تو میں نے کہا میسم تمار. اس نے پوچھا میسم کا کیا بزنس تھا؟ میں نے کہا کھجور کا بزنس تھا, ڈیٹس کا. اس نے کہا کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ میں نے کہا آج کھجور کے بزنس کی امپورٹنس نہیں ہے, لیکن آج ڈائمنڈ مرچنٹ اگر کوئی ہو, ڈائمنڈس کا کوئی کام کرتا, کتنی ویلیو ہے اس کی؟ اس زمانے میں کھجور کی ویلیو تھی. تو اس نے کہا کہ میسم کا تھا کیا؟ میں نے کہا کوفے میں بہت بڑے مال میں اس کا شو روم تھا. اب مجلس کے بعد مال کا نام نہیں پوچھنا, سمجھ میں آئی بات؟ میں صرف آپ کی لینگویج میں بات کر رہا, آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا. اوکے, پونے میں بڑے بڑے مالس ہیں نا, تو وہ صرف آپ کی لینگویج میں بات کر رہا کہ آپ. میں نے کہا بہت بڑے مال میں اس کا شو روم تھا. اس نے کہا کتنا بڑا تھا؟ میں نے کہا بہت لاکھوں ملینس کا اس کا بزنس تھا. تو اس نے کہا یہ بولو, اس نے ایک پلیز غور سے سنو, ایک کھجور کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سے کیا ویلیو ہے کھجور کی؟ ایک کھجور بھی جھوٹ بول کے یا بےمانی سے نہیں بیچا. آئی سیڈ نو. اس نے کہا آر یو شیور کہ کل آیا تھا کھجور؟ اس نے آج کسٹمر کو یہ کہا نہیں یہ فریش ہے لے لو. کیا بول رہا ہے یار, خاموش تو مت سنو نا. یہ کھجور کل آیا تھا اور اس نے آج یہ بیچا, یہ کہہ کر. کسٹمر نے کہا فریش ہے, تو اس نے کہا آج ہی آیا ہے مال, نہیں بیچا. آئی سیڈ نو. اس نے کہا آر یو شیور, کیا کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آئی سیڈ نہیں, کتاب میں کچھ لکھا ہوا نہیں. اس نے کہا جب کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے تو تم اتنا شیورٹی کے ساتھ کیسا بول رہے کہ ایک کھجور, پلیز غور سے سنو, ایک کھجور بھی بےمانی کا نہیں بیچا. میں نے کہا یار یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس نے بےمانی کا بیچا یا نہیں بیچا, جھوٹ بول کے بیچا یا نہیں بیچا, کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی میسم تمار بیزی رہتے تھے, مارکیٹ جانا پڑتا تھا, بازار جانا پڑتا تھا, پرچیزنگ کو جانا پڑتا تھا. تو وہ امام علی کو بلاتے تھے, بلا کے کہتے تھے یا علی میری دکان پہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھو اور بیٹھ کے دھندا کرو. میں نے کہا علی کا بیٹھنا بتا رہا کہ اس جگہ پہ کوئی بےمانی نہیں ہے. کیا بول رہا ہوں؟ میں نے کہا مولا علی اس جگہ پہ کبھی نہیں بیٹھ سکتے جہاں بےمانی ہو, جہاں کرپشن ہو. امام علی اگر کسی بزنس میں بیٹھے تو اس سے زیادہ کلین اور پاک اور پاکیزہ کوئی دھندا نہیں ہے. میرے مولا کا وجود بتا رہا. تو آپ نے غور کیا بات کہ ایک کھجور بھی جھوٹ نہیں بول کے بیچ سکتے, اس لیے کہ اگر تم رزق حلال میں رہو گے تم گرو کرو گے. بیکاز آل یوتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تمہاری زندگی پڑی ہوئی ہے پونے میں, جہاں سے بھی تم آئے ہو آئی ڈونٹ نو, لیکن مجھے خوشی ہے اس امام بارگاہ میں آگے کہ کمپلیٹ یوتھ مجھے سن رہا. تو تم اپنی زندگی میں گرو کرنا چاہتے, اف یو ریئلی وانٹ ٹو گرو ان پونے, تم گرو کرنا چاہتے پونے میں تو تم حلال کھاؤ گے. فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی گرو کرو گے اور اپنے لشکر امام میں بھی شامل ہوگے. زندگی کا مشن بناؤ, زندگی کا مقصد بناؤ, ایک ٹارگٹ رکھو کہ مجھے یہ کرنا ہے. ابھی ایک ریولوشن لاؤ, شیعہ ریولوشنری ہونا, شیعہ انقلابی ہونا, شیعہ ڈم نہیں ہونا. ڈم شیعہ امام علی کو نہیں چاہیے, انقلابی شیعہ چاہیے. آج کے دور کا ریولوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گن پوائنٹ پہ کسی کو روکو, تلوار تیر لے کے باہر جاؤ. نو, آج کا ریولوشن تمہارے کیریکٹر کا انقلاب ہے, تمہارے کردار کا انقلاب ہونا, تمہارے علم کا انقلاب ہونا. سب سے پہلی چیز جہالتوں سے باہر آ کے علم کو حاصل کرو. جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا, علم سے علی سمجھ میں آتا. کیا بول رہا ہوں؟ جہالت اندھیرا ہے, علم نور علی ہے. مولا علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. جاہل رہو گے ایک کونے میں رہ جاؤ گے. اگر علم رہے گا, ایجوکیشن رہے گا, مولا علی سمجھ میں آئیں گے, کربلا سمجھ میں آئے گا. وہ جاہل تھا یزید ظالم,
یا وہ سارے کے سارے جاہل تھے جس نے حق زہرا لیا؟ عالم ہوتے تو کبھی نہیں کرتے یہ ظلم. تو کوشش کرو ہمیشہ. اب مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. علم کیا ہے؟ میں یوتھ کو صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھو، یہ جو جوان بیٹھے ہوئے نا، تم لوگ اگر کالجز میں پڑھ رہے نا تو یاد رکھنا کہ ہمیشہ جو ٹارگیٹ رکھنا نا، کمپنی کے CEO بننا، پریسیڈنٹ آف دی کمپنی بننا، نیچے کام نہیں کرنا. تمہارا ٹارگیٹ وہاں رہنا کہ میں اس کمپنی کا پریزیڈنٹ بنوں. دین یو کین ڈو ونڈرس، دین یو کین ہیلپ یور بردرس، دین یو کین ہیلپ یور کمیونٹی. ہمیشہ یاد رکھو شیعہ وہاں پہ مولا اپنے شیعہ کو یہاں دیکھنا چاہتے. اب میں آپ کو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا امریکہ کا ٹیکسس کا، وہ سنا تھا علم کے لیے. اس لیے کہ اگر تم صحیح علم ہوگا تو یو کین پروپوگیٹ دا ٹیچنگس آف امام علی. تم مولا علی کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچا سکتے. یہ تمہاری شیعہ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ میں بس نماز پڑھ لوں، میں روزہ رکھ لوں، میں حج کر لوں، میں خمس دے لوں. میں اسلام میں نہیں ہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ صرف اب میں اپنی نمازیں نہیں، بلکہ تمہاری اولاد کو، تمہاری جنریشن کو، کمیونٹی کو فائدہ ہونا تم سے. پونے میں تم ایک ٹارگیٹ بنا کہ اگر یہ جس بستی میں تم لوگ رہتے ہو، یہ مسجد جہاں تم لوگ رہتے ہو، اگر یہ یہاں پہ میں بھی جب آ رہا تھا دیکھا بہت مسلم کمیونٹی ہے یہاں پہ، کوئی قبرستان بھی ہے وہاں پہ بھی درس چل رہا تھا. اگر اس ایریے میں آ کے کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ آنیسٹ لوگ کون ہیں، سچ بولنے والے کون ہیں، وہ تم کو بتائیں. یہ امام بارگاہ میں جو لوگ آتے ہیں وہ سب سے زیادہ آنیسٹ ہیں. تو تم علی والے ہو، تم لشکر امام میں شامل ہونا. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. جب تک علم نہیں آئے گا حلال نہیں کھاؤ گے. میرا مطلب نہیں، غلط نہیں سمجھنا کوئی حرام کھا رہا، میرا مطلب وہ نہیں، میں جنرل میسیج دے رہا ہوں. تو اس وقت تک تم نہیں ہوگے. اس لیے کہ بی بی کی شہادت کا ایام ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ اگر کوئی خمس نہیں دیتا تو آج ہی بیٹھ کے حساب کرو، اور جس کو دیتے دو، جس کو دیتے دو، جس کی تقلید میں اس کو دے دو. اب سنو، میں ٹیکسس ہیوسٹن کا ایک واقعہ سناتا آپ کو، ویری انٹرسٹنگ. ٹیکسس ہیوسٹن امریکہ میں ایک سینٹ اینٹونیو ایک جگہ ہے 200 مائلز فرام ہیوسٹن. میں وہاں مجلس پڑھنے گیا تھا. میں واپس آ رہا تھا، 2 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. جو مجھے لے کے آ رہے تھے وہ ایک لیکچرر یا پروفیسر تھے امریکن یونیورسٹی میں. انہوں نے اپنے دوست کا ایک واقعہ سنا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، غور سے سنو کہ علم رہے گا تو تم کیا کر سکتے، کیا کر سکتے تم، علم رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں ناسا ایک جگہ ہے، ناسا جہاں سارے دنیا کے ریسرچ ہوتے، چاند پہ جو گئے، کیپ کینیڈی، یہ سارے جو ناسا جو سب سے بڑے، جیسے انڈیا میں بامبے میں جب سارے میزائلز بنتے، ریسرچ ہوتا، تحقیقات ہوتے، ویسی دنیا کا جو سب سے بڑا سینٹر ہے ریسرچ کا وہ ناسا ہے. سب جانتے ہیں جو پڑھا لکھا ہے. گوگل پہ آپ دیکھ لو، اپنے ٹیلی فون پہ آپ کو مل جائے گا. کیلیفورنیا میں لاس اینجلس میں بھی ناسا ہے کا آفس ہے. میں فلوریڈا میں اس جگہ پہ گیا تھا کہ جہاں سے اپولو 11 وہ چاند پہ جو پہلا انسان گیا تھا آرمسٹرانگ، وہ جو پیڈ تھا وہ پیڈ اب تک موجود ہے، کیپ کینیڈی کے نام سے ہے فلوریڈا میں. تو انہوں نے کہا، غور سے سنو، انہوں نے کہا مولانا ناسا میں ایک میرا بہت ہی قریبی دوست ریسرچ اسکالر ہے، اس کا یہ واقعہ ہے. غور سے سنو. کہتا ہے کہ بیچ میں آفس میں ناسا میں بریک ہوا، کافی بریک ہوا، وہ 10 منٹ کا 15 منٹ کا بریک ہوتا کافی کا. وہ کہنے لگا کہ کافی بریک کے لیے وہ اپنے کیبن سے اٹھ کے کافی شاپ کو آیا، کوسٹا جو کافی شاپ تھی اندر، اس کے اندر وہاں پہ آیا تو ایک یہودی لڑکی، یہودی جو وہ کولیگ تھی اس کی ساتھ کی تھی، وہ دوسرے سیکشن میں کام کر رہی تھی، یہ دوسرے سیکشن میں، وہ مل گئی. تو اس نے پوچھا، لڑکی بھی کافی لے تھی، اس نے کہا یو وانٹ کافی؟ ہی سیڈ یس. تو وہ لڑکی نے کہا اوکے آئی گیٹ یو. اس نے 2 کافی لی اور یہ ٹیبل پہ آلریڈی بیٹھا تھا. لڑکی کافی لائی، اس کے سامنے گلاس رکھی، خود اپنا لی اور وہ پینے لگی. اس کے پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. اس کے ہاتھ میں ایک بک تھی، وہ بک کھول کے پڑھ رہا تھا. تو اس نے اس لڑکی نے پوچھا واٹ آر یو ریڈنگ، کیا پڑھ رہے تم؟ اس نے کہا یہ سپلیمنٹ ہے، دعا کی کتاب ہے. پلیز غور سے سنو، دعا کی کتاب ہے.
تو وہ بڑی کیجولی پوچھی کس کی دعا ہے، کیا دعا پڑھ رہے تم؟ اس نے کہا جو ہمارے پروفٹ ہے، وہ جانتی بھی نہیں، ہمارے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا وہ جو ہمارے پروفٹ ہیں ان کے 4th سکسیسر، ان کے 4تھے وارث، ان کی دعا۔ تو اس نے پوچھا اس لڑکی، جو لڑکی جانتی نہیں پہچانتی، اس نے پوچھا کیا دعا پڑھ رہے؟ اب سننا دعا کے جملے، کیا دعا پڑھ رہے؟ بلکہ اس نے کافی کو ایسا منہ پہ لیا، سپ لے رہی تھی۔ اس نے ایک لائن کی، ایک دعا ہے مولا کی، اس دعا میں امام اللہ کو خطاب کر رہے ہیں۔ پلیز یار غور سے سنو، امام اللہ سے مانگ رہے، کیسے مانگ رہے؟ اللہ کے 1000 نام ہے، کس انداز سے مانگ رہے یہ دیکھو۔ امام، یہ اس نے کہا کہ میرا امام، میرے 4th سکسیسر پروفٹ کے اپنے گاڈ سے، اپنے اللہ سے مانگ رہے۔ اس نے پوچھا کیا مانگ رہے، کیسے مانگ رہے؟ تو اس نے کہا، جملے سنو، اس نے کہا میرا امام بول رہا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے، اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے، تو میری دعا کو قبول کر لے۔ وہ کہتا ہے کافی منہ پہ تھی، نیچے رکھ دی، رکھ کے کہا what did you say؟ کیا بولا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میرا امام اللہ کو بول رہا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے۔ اس نے کہا کب کہا یہ؟ تو ہی سیٹ 1400 ایئرس پہلے، 1400 سال پہلے۔ کہ 1400 سال پہلے یہ جملہ بولا کہ اللہ تو اندھیروں کے وزن کو جاننے والا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ 1400 سال پرانی بات ہے، 95 میں تو ان کی شہادت ہو گئی ہمارے امام کی۔ تو اس نے کہا، اب سنو جو کے جملے، اس لڑکی نے کہا کہ ارے یار ہمارا 4-5 سال سے ریسرچ اسی پہ چل رہا ہمارا ناسا میں۔ جب ہم دن میں راکٹ کو اوپر بھیجتے ہیں تو مثال کے طور پہ ایک ٹارگٹ بھیج رہے، اس میں اگر 18 گھنٹے 18 منٹ اور 18 سیکنڈز پہ یہاں پہنچنا ہے تو وہ ایگزیکٹ پہنچتا دن کے اجالے میں، سورج کی روشنی میں۔ لیکن وہی راکٹ کو جب ہم آسمان پہ کیلکولیٹ کر کے بھیج رہے تو وہاں پہ آگے پیچھے ہو رہا۔ اب پتا چلا کہ روشنی کا وزن اور ہے، اندھیرے کا وزن اور ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ اس نے کہا اب پتہ چل رہا ہم کو، یہ 1400 سال پہلے تمہارا امام بول رہا، یہ کیسے بول رہا 1400 سال پہلے؟ اب سوچو۔ یہودی نے کہا اچھا ایسا کرو، کین یو گیو می دس بک؟ اس نے کتاب لے لی، اس میں مولا کے جملے کہ اے مچھلی کے دل کی آواز، دھڑکن کو سننے والے۔ آپ سوچو، ہم کو معلوم تھا کہ مچھلی کو بھی ہارٹ ہوتا ہے؟ ہوتی مچھلی اتنی سی، اتنی بڑی بھی ہوتی، چھوٹی بھی ہوتی، اس کے کو بھی اللہ نے دل رکھا، اس کی بھی دل کی دھڑکن ہے۔ اور امام کیا بول رہا؟ اے مچھلیوں کے دل کی دھڑکن کو سننے والے، میری دعا کو سن۔ تو اب اس نے ریسرچ کیا، جو لڑکی ہے ریسرچ کیا، اسلام جانتی نہیں تھی، پھر اسلام پہ ریسرچ کیا، مسلمان ہوئی، اس کے بعد معصومین کی کتابیں پڑھ کے، صحیفہ کاملہ اور کئی امام کی دعاؤں کو پڑھ کے ریسرچ کر کے شیعہ ہوئی۔ ایک جملے سے شیعہ ہوئی۔ کیا بول رہا میں؟ اے اندھیروں کے وزن کو جان، ایک جملہ دماغ پلٹا۔ میں یہی کہہ رہا آپ سے، آپ یوتھ کو یہی بول رہا کہ تمہاری زندگیوں میں تم پونے میں ایک انقلاب لانا۔ اگر یہ لڑکا جاہل ہوتا تو اس کو شیعہ کر سکتا تھا؟ آپ بولیے مجھے، کر سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پڑھا لکھا تھا، اس لیے تو دعا کرو ہمیشہ کہ اللہ ہم کو موقع دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرو۔ یہی چیز کربلا کا بھی پیغام ہے، یہی چیز شہزادی کونین کا بھی پیغام ہے۔ آپ بولیں گے مادر حسین کا پیغام کیسا ہے؟ بی بی ابھی آپ نے ذاکر سے سنا،
ظالموں نے، ابھی مصاحف پہ میں نہیں آیا، ظالموں نے دروازہ گرایا، سب جانتے ہیں، ایسا ظلم عظیم تھا وہ کہ پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا، بیوی کی رفس ٹوٹ گئی، بے ہوش ہو گئی، ہوش میں آئی، بیوی کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ سیدھا بیڈ پہ جا کے لیٹ جاتی، ربس ٹوٹ گئی، پیٹ میں بچہ شہید ہو گیا۔ لیکن پروپوگیشن جو میں بول رہا آپ کو، جو میں بول رہا کہ انقلاب، جب بیوی نے پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہیں، فضا نے کہا بیوی میرے مولا کے گلے میں رسی ڈال کر لے کر گئے۔ بیوی نے کیا کیا؟ سر پہ چادر ڈالی، ہاتھ میں عصا لی، لکڑی لی، کنیزوں کے ساتھ دربار میں گئی۔ کیوں گئی دربار میں؟ حق علی کو لینے کے لیے۔ جو لوگ یہ بولتے نا کہ فدق کے باغ کے لیے خطبہ ہے بیوی کا فدق کے نام کا، یہ ذہن سے نکال دو کہ بیوی باغ کے لیے گئی تھی، گارڈن کے لیے گئی تھی، فارم ہاؤس کے لیے گئی تھی، جھاڑوں کے لیے گئی تھی۔ وہ بیوی کنیز، وہ بیوی کیا جھاڑ لے؟ کھجور کے چند درخت، جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے۔ فضا کون ہے؟ بیوی دربار میں صرف فارم ہاؤس کے لیے یا باغ کے لیے نہیں گئی، بیوی دربار میں گئی ظالم کے چہرے سے نقاب کو اڑنا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ پروٹیسٹ کیا، یہ ہماری کردار، یہ ہماری چیز ہے، یہ ہے پروپوگیشن۔ یہ تم بھی حق کے لیے ہمیشہ آگے بڑھو، پیسفل طریقے سے، محبت سے، پیار سے، چھوٹی وائس میں تم اپنا پروٹیسٹ کرنا، تم خاموش نہیں رہنا کسی سے حق پہ۔ یہ کربلا کا بھی پیغام ہے۔ لاکھوں کے لشکر سے حسین اکیلے ٹکرا گئے، صرف اس لیے کہ اگر اس وقت نہیں ٹکراتے، اس وقت یزید کا ختم نہیں کرتے، تو آج کون سا اسلام ہوتا ہمارے پاس؟ یزید والا اسلام ہوتا، رسول والا اسلام نہیں ہوتا۔ آج جو اسلام بچا ہوا، جو آج جو more than 1 billion مسلمس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے، وہ صدقہ ہے فاطمہ کے لال کا، صدقہ ہے اس قربانی کا جو مولا حسین نے اس وقت دی تھی۔ بس دوستو ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ یہ بیوی کی شہادت کے ایام ہے۔ میری مجلس کا ٹائم ہو گیا، کل آخری مجلس ٹھیک 8 بجے ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ آج کی طرح۔ بیوی کا ایک عمل دے کے جاتا، بڑا مجرب عمل ہے، کل بھی دوں گا ایک اور۔ یہ عمل ضرور کرو جب موقع، لاکھ بار خدا نہ کرے۔ یہ عمل ہمارے مجتہدین کرتے، مراجع کرتے، اتنا مجرب عمل ہے کہ تمہاری کوئی حاجت، کاروبار کا ہو، رزق کا ہو، بزنس کا ہو، شادی کا ہو، فیملی لائف ہو، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، تمہارے 1000 جو تمہارے حاجات ہیں، آفس میں کوئی تم کو تنگ کر رہا، 11 12 13 جمادی الاول بیوی کی شہادت کا ایام، 11th 12th and 13 پہلی شہادت۔ اس میں کوشش کرو، کر سکتے تو کر لینا، یہ کبھی بھی کر سکتے، اینی ڈے اینی ٹائم کر سکتے، کوئی مشکل، سال بھر کبھی بھی کر سکتے، لیکن یہ بیوی کے ایام میں اس لیے کرو۔ بہت سمپل، عشاء کے بعد کرنا، گھر کے اندر کرو یا مسجد میں کرو یا امام بارگاہ میں کرو، عورت ہو یا مرد ہو سب کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو مظلوم بی بی زہرا سے، نیت کرنا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں حاجت کی، مظلوم بی بی زہرا کی، قربتاً اللہ، ویری سمپل۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر، اس لیے کہ یہ سورہ بیوی کی ولادت کے وقت آیا تھا، اور یہ سورہ پڑھنے سے 2 چیزوں کا فائدہ ہوتا۔ یہ سورہ اس وقت آیا کہ جب اللہ کے رسول کو اور ہماری ماں بی بی خدیجہ کو ہرٹ ہوا، دل دکھا، تکلیف ہوئی، جب ظالموں کافروں اور مشرکین نے تکلیف دی اور یہ کہا کہ تمہاری نسل ختم ہو گئی، بیٹی پیدا ہوئی تم کو،
اور تم ابتر ہو گئے تو اس وقت ہرٹ ہوا، تو اللہ نے پورا سورہ بھیجا، سورہ کوثر، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ابتر تم نہیں ابتر یہ ہوں گے، اور اللہ نے ان کو ابتر کر کے بتایا جی۔ نسل فاطمہ آج بھی موجود ہے، سارے سادات موجود ہیں پوری دنیا میں، جبکہ سب سے زیادہ شہید ہوئے۔ تو یہ سورہ دل کو سکون پہنچاتا۔ اگر یہ سورہ کی تم روز تلاوت کرو، اس لیے ہمارے پاس نمازوں میں یہ ویری ریکمینڈڈ سورہ ہے، سورہ کوثر، ویری 3 آیتوں میں، بہت چھوٹا سورہ۔ یہ سورہ اگر تم 92 ٹائمز پڑھو، 92 ٹائمز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، 92 ٹائمز پڑھو، تو تمہارے ہارٹ کا پرابلم، دوسرے جتنے ڈیزیز ہیں نا وہ سب دور ہوگی۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ کوثر، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، ویری سمپل۔ فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بی بی مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے سجدے میں جا کے پہلے 9 مرتبہ صلوات پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اور 100 ٹائمز بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، کہ میری بی بی فاطمہ میری مدد کو، 100 ٹائمز بولو۔ پھر رائٹ رخسار، یہ رخسار اس جگہ پہ رکھو، پھر 100 مرتبہ بولو، 200 ہو گیا، یہ 510 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر سجدے میں جاؤ، پہلا سجدہ، پھر رائٹ رخسار، پھر سجدہ، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، 300، پھر لیفٹ رخسار پہ رکھو، پھر بولو یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، 400 ہو گیا۔ پھر سجدے میں 3 سجدے ہیں، 2 طرف رائٹ اینڈ لیفٹ کا رخسار ہے، بس۔ لاسٹ جو سجدہ کرو گے، 3rd سجدہ، اس میں 110 مرتبہ پڑھنا، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، ایکسٹرا آرڈینری۔ آپ کر کے دیکھو، مجھے دعا دینا بس، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، میرے لیے دعا کر دینا۔ 3 دن کرو، 3 دن کرو کنٹینیوس، عشاء کے بعد کبھی بھی کرو، ہارڈلی 10-15 منٹ میں جاتے، ایسا دروازے کھلتے ہیں تمہارے، ایسا دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن تم حق پہ ہو، پیٹ میں حلال ہو، کنڈیشنز دیکھ لیا، حلال ہو، زبان سے غیبت نہ ہو، میوزک نہیں سنے، یہ نہیں کرنا کہ عمل کر کے بیٹھ کے انڈین سانگ سن رہے، نہیں، آپ نہیں سنتے پھر بھی بول رہا، آئی نو آپ لوگ نہیں دیکھتے انڈین مووی، پھر بھی ریمائنڈ کر رہا، تو بہرحال اب اس پہ آج نہیں بولوں گا، میرا ٹائم ہو گیا۔ تو یہ کوشش کرو بیوی کے عمل کرنے کی، تمہاری دعاؤں کے جو شادی اگر نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی بہت اچھا یہ عمل، ہر بیماری کے لیے اچھا عمل۔ اگر یہ عمل کرو کسی میت پہ، اگر میت زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو، نہیں ہو تو تعجب کرو، اس لیے کہ میری زبان میں اثر نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بی بی زہرا سے بڑا کوئی واسطہ نہیں، سب سے بڑا واسطہ میری مظلوم بی بی کا۔ یہ نام جب لو تو بی بی کے لیے صلوات پڑھ لو، صلوات پڑھ لو محمد والے۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، میرا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم سے۔ اللہ روجی فیملی جنہوں نے یہ مجلسیں کروائی، ان کے ساری روجی فیملی کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور پونے کے اور پوری دنیا میں جتنے مرحومین ہیں اللہ ان سب کے درجات کو بلند کرے۔ کچھ بیماروں کے لیے مجھ سے کہا گیا کہ ایک بامبے میں کل صبح میں ایک مومن کی سرجری ہے، اور ابھی کوئی 4 سال کی بچی ہے یا بچہ ہے، بہت بیمار ہے، اس کے لیے ابھی مجھے کہا گیا اللہ ان دونوں بیماروں کو میری مظلوم شہزادی کے وسیلے سے، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے وسیلے سے اللہ ان کو اور سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا کر۔ دوستو، اس غریب مظلوم بی بی کے ایام آنے والے ہیں، نیکسٹ ویک جمادی الاول کا آغاز ہو گیا۔ یہ مہینہ میری مظلوم شہزادی سے منسوب ہے، یہ اور آنے والا مہینہ۔ اور ابھی مجلس سے پہلے جو ذاکرین نے سلام پڑھا ہے وہ سارے مظلوم بی بی کے اوپر پڑھا کہ زہرا کے اوپر دروازہ گرایا گیا، دروازہ جلایا گیا۔ دوستوں، میں نے بڑی آسانی سے پڑھا اور آپ نے سن لیا۔ ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، کبھی تکلف سے نہیں رونا۔ فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے۔ تو اس وقت مظلوم بی بی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی
کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے۔ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو میری مظلوم شہزادی کی وجہ سے بچے۔ دوستو وہی فاطمہ یہ مدینے کی پہلی یتیمہ ہے، تڑپ کے رونا تڑپ کے رونا، یہ مدینے کی پہلی یتیمہ ہے اسلام آنے کے بعد کہ جس کو باپ کا پرسہ دیا نہیں گیا۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ دوستو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ دروازے پہ آ کے یہ کہتے بی بی ہم آپ کے بابا کا پرسہ دینے آئے، لیکن یہ ظالموں نے وہ ظلم کیا کہ لکڑیوں کو لا کے فاطمہ کے دروازے پہ رکھ دیا۔ عزیزو یہاں ایک روایت پڑھتا، شہادت تو کل کی مجلس میں پڑھوں گا، کون پڑھ سکتا مظلوم بی بی کی شہادت؟ مولا حسن کے مصائب پڑھتا تھا، ایک ذاکر تھا، بہت مصائب مولا حسن پڑھتا تھا اور بڑا مقبول ذاکر تھا مولا حسن کا۔ اللہ جنت البقیع کو روشن کر دے، تعمیر کر دے انشاءاللہ۔ بڑا مولا حسن کا ذاکر تھا، بڑے مصائب پڑھتا تھا۔ ایک دن خواب میں میرے مظلوم مولا حسن کو دیکھا، میرا مولا آ کے کہہ رہا کہ اے میرے ذاکر تو میری ساری مصیبتوں کو پڑھتا ہے، جو ایک سب سے بڑی مصیبت تھی وہ نہیں پڑھتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کو اتنا زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اتنا شدید زہر کہ جگر کے ٹکڑے نکل گئے، کئی مرتبہ آپ کے اوپر حملے ہوئے، لیکن مولا حسن ایک ہی جملہ بول رہے کہ میرے ذاکر تو میری جو اصل مصیبت تھی جس کو میں کبھی بھول نہیں سکا وہ بیان نہیں کرتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ ارشاد فرمائیں، تو میرا مولا کہتا کہ ذاکر میں بہت بچہ تھا، 7-8 برس کا سن تھا، ارے جب میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا، جلتا ہوا دروازہ ظالم نے لکڑیوں کو رکھ کے دروازہ جب جلا کے پھینکا، عزیزو گرتے ہوئے ظالم نے دروازے کو دھکا دیا کہ مولا کہتے کہ دروازہ اور دیوار کے بیچ میں میری ماں آ گئی۔ اس کے بعد یہ ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے میری ماں پہ تازیانہ بلند کیا، ارے میں دوڑتا ہوا گیا، ماں سے لپٹ گیا، کہا میری ماں کو مت مارو میری ماں کو مت مارو۔ ارے مدینہ وہ جگہ ہے جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی۔ عزیزو دروازہ گرنے سے یہ حال ہو گیا تھا میری مظلوم بی بی کا کہ 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ رہی۔ بی بی کے ہاتھ میں عصا آ گئی تھی، ایک ہاتھ کمر کے اوپر رہتا تھا، ایک ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آخری ایام میں فاطمہ دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ ارے دیوار کا سہارا کون لیتا جو ضعیف ہو جائے؟ 18 سال میں میری بیوی دیوار کا سہارا لے کے چل رہی۔ بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کر رہا، کل انشاءاللہ بیوی کے مصائب پڑھوں گا، انشاءاللہ بیوی زندگی دے گی۔ بس دوستو تڑپ کے رونا، ہاتھ ہمیشہ کمر کے اوپر۔ سلمان کہتے ہیں کہ جب بیوی کو غسل دے رہے تھے، میرا مولا جب غسل دے رہا تھا، سلمان ایک حد کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان کہتا ہے کہ میں نے مولا کو بآواز بلند گریہ کرتے ہوئے سنا، زور سے علی نے صیحہ کیا۔ جب غسل کر کے علی باہر آئے تو میں نے، سلمان کہتا ہے کہ میں نے پوچھا مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، دوران غسل کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ تو علی جیسا صابر کہتا سلمان ارے دروازہ گرنے سے ساری فضلیاں ٹوٹ گئی، سلمان میرے بیٹا محسن شہید ہو گیا۔ بس دوستو بس ختم کر دی، 1 منٹ میں ختم کر رہا مجلس کو۔ ہوا کیا اس کے بعد بی بی کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، بس مولا کے صحن میں بی بی کی میت رکھی ہوئی تھی۔ صرف تصور کرو کہ علی نے کنیزوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ آخری مرتبہ آگے فاطمہ کو سلام کر لو۔ کنیزوں نے آگے بی بی کو سلام کیا، گوشے میں ٹھہر گئے۔ اس کے بعد علی نے بیٹیوں کو پکارا، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ بس آپ تصور کرو 4-5 سال کی شہزادی زینب
ہے، شہزادی ام کلثوم چھوٹی ہے، دونوں بیٹیاں ماں کی میت پہ گئی، کیسا؟ بی بی کی میت رکھی ہوئی، ایک چراغ جل رہا، علی سرا میں کھڑے رہ کے گریا کر رہے، زینب جیسے ہی ماں کی میت پہ پہنچی، سر پیٹتی ہوئی پہنچی، ماں کی میت کو دیکھ کے چیخ کے رونے لگی، روتے ہوئے ایک جملہ کہا جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا۔ بی بی زینب نے امام علی کو دیکھ کر کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا، زینب نے کہا اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، میری مظلوم بی بی کا واسطہ، ام الائمہ کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، سب مل کے آمین بولو۔ ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، روجی فیملی کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، مولا کی سلامتی کے صدقے میں دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، جو رزق کے پرابلمز میں ہیں مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم کو موقع دے، چانس دے، توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو حج و عمرہ زیارات نصیب ہو، پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، ہم کو توفیق دے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک مولا حسین کا ذکر کرتے رہیں، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ میں نام لے رہا، آپ پلیز اس پہ پڑھ دیں۔ مرحوم اشفاق حیدر علی روجی اور مرحوم اشفاق حیدر علی روجی، مرحومینس آف روجی مرچنٹ اینڈ بادامی فیملیز اینڈ کل مومنین اور مومنات کے لیے، سارے ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اہدنا الصراط زہرا سے کیا وعدہ